گوید کہ سالک بے خبر نہ بود ز رسم راہ منزلہا۔ اس شعر کا تو یہ معنی ہے کہ اگر آپ کو شیخ کہہ دے، پیر کامل کہہ دے کہ اپنا مصلی شراب کے ساتھ رنگین کر دو، شراب کے ساتھ بھگو دو، تو کر لو، کیونکہ شیخ کامل اس راستے کے رسم اور رواج سے ناواقف نہیں ہوتا۔ شیخ کامل جو کچھ کہتا ہے آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لو۔ حضرت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ شراب تو ناپاک ہے اور گندی ہے، اور شراب سے مصلی کو رنگین کیا جائے شیخ کے حکم پہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ ہماری اس شہر میں فلاں جگہ پہ ایک فحاشی کا اڈا بنا ہوا ہے جہاں پہ بدکار عورتیں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور پیسے دے کے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو آپ آج وہاں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس شعر کا کیا معنی ہے۔ پیسے میں آپ کو دیتا ہوں، جو اجرت وہاں کی ہے میں آپ کو اجرت دیتا ہوں، آپ نے وہاں پہ جانا ہے، وہاں جا کے وہ جو انچارج ہے اس سے بات کرنی ہے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ وقت گزارنا ہے جو لڑکی آج آپ کے پاس آئی ہے اور ابھی تک کسی بندی کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، چونکہ وہ نئی لڑکی ہے، اس کی اجرت بھی زیادہ ہوگی۔ آپ یہ پیسے لے لیں اور یہ اجرت ادا کر لیں اور ضرور اس لڑکی سے ملاقات کر لیں۔ اب مرید حیران پریشان کہ میں نے کیا سوال پوچھا اور مجھے کس طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اب شیخ کے حکم سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، روانہ تو ہو گیا بادل نخواستہ۔ شیخ نے پھر بلا لیا کہ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، موقع ضائع نہیں کرنا، آپ نے ضرور جانا ہے اور اس لڑکی سے ملنا ہے جو آج وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ چنانچہ مرید نے شیخ کی بات کو مانا، پریشان تو بہت تھا کہ پتہ نہیں آگے کیا بنے گا، لیکن اس مقام پہ پہنچ گیا اور اس انچارج کو پیسے دے دیے کہ میں نے اس لڑکی سے ملاقات کرنی ہے جو آج آپ کے پاس یہاں پہنچی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس نے کمرے کا بتا دیا کہ اس کمرے میں وہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ اپنے ساتھ مصلی بھی لے کے چلا گیا تھا، اب وہاں دروازے کے پاس مصلی بچھا کے نفلیں پڑھنی شروع کر دی، اور سوچ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے شیخ نے کیا حکم دیا ہے، اب میں غیر محرم خاتون کے پاس، اجنبی عورت کے پاس فحاشی اور بے حیائی کے اڈے میں جا رہا ہوں، شیخ کے حکم سے انکار بھی نہیں ہو سکتا، ادھر معاملہ اتنا خطرناک ہے۔ چنانچہ نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگی اور پھر شیخ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جو ہی داخل ہو گیا اس کے تو قدموں کی نیچے سے زمین نکل گئی جب اس نے دیکھ لیا کہ وہاں کمرے میں موجود اس کی اپنی جوان العمر بیٹی تھی، جوان العمر بیٹی موجود تھی۔ ہوا کیا تھا، اسی دن اس نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی تھی دور دراز کے شہر میں۔ اب راستے میں ڈاکوؤں نے بارات کو لوٹ لیا، سامان وغیرہ چھین لیا، لوگوں کو کچھ کو گرفتار کر لیا اور کچھ بھاگ گئے، اور دلہن کو اٹھا کے وہاں فحاشی کے اڈے پہ پہنچا دیا، وہاں بیچ دیا، اس کی قیمت وصول کر لی۔ تو گویا کہ شیخ نے بتا دیا کہ بمیں سجادہ رنگین کن گرد تیرے مغا گوید کہ سالک بے خبر نبوت ز رسم و راہ منزلہا۔ شیخ کے حکم کے سامنے پھر اپنی نارسا اور نابالغ عقل کا استعمال یقیناً بندے کے لیے محرومی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ میدان ہے جس میں عقل کے پاؤں لنگ ہیں۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے چلے، لوٹ آئے جتنے فرزانے چلے، تاب منزل صرف دیوانے چلے۔ صرف دیوانے ہوتے ہیں جو منزل پہ پہنچتے ہیں، جو قدم قدم پہ اپنی عقل کو سامنے لاتے۔ میری عقل یہ کہتی ہے، میری عقل یہ کہتی ہے۔ 3 دن پہلے کی بات ہے، حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے یہیں پہ فرمایا کہ دنیا میں مقدمات میں مدعا علیہ کو پکڑا جاتا ہے، مدعا علیہ کو پکڑا جاتا ہے۔ تصوف کی دنیا میں مدعی کو پکڑا جاتا ہے، مدعی کو جس نے دعویٰ کر لیا کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں، مدعی کو پکڑا جاتا ہے۔ یہاں دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں۔